یاد رکھے دنیا فنا ہونے والی ہے، دنیا کی ہر شے فانی ہے، دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ اونچے اونچے مکانات فنا ہو جائے گی، یہ فلک بوس پہاڑے ختم ہو جائیں گے، یہ اونچے اونچے تناور درخت کا وجود مٹ جائے گا، دنیا کے بڑے بڑے نام اور بادشاہوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، دان اور دولت فنا ہو جائے گی، یہ دنیا کی شان و شوکت فنا ہو جائے گی۔ گویا کہ دنیا میں کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ نیک اعمال، اگر کوئی شے باقی رہنے والی ہے تو وہ خوف خدا، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے اس پر قائم رہنا۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ایک دن موت ضروری ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے پوچھے گا کہ میں نے تم کو عمر دی، آنکھ عطا کی، ہاتھ پیر دی، تمہیں بے انتہا نعمت دی، تم میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو؟ تم نے دنیا میں کون سی عبادت کی ہے؟ اپنی عمر کو میری عبادت میں صرف کی ہو یا نہیں؟ دنیاوی کاموں میں صرف کی ہو یا نہیں؟ اپنی آنکھوں سے قرآن کی تلاوت کی ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے خیرات کی ہو یا نہیں؟ اپنے ہاتھ سے مظلوموں کی مدد کی ہو یا نہیں؟ اپنے پیر سے چل کر مسجدوں کی طرف گئے ہو یا نہیں؟ اسی لیے ہر ایک بات کا جواب لے جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے چوری کی ہے تو آپ کے ہاتھ خود گواہی دے گے، یا اللہ اس بندے نے مجھ سے چوری کرائی ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے برے چیز دیکھو گے تو آپ کی آنکھ خود گواہی دے گی، یا اللہ اس بندے نے مجھ سے برے چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح سے آپ کے اعضاء آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ لاجواب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لیں، اپنے عادت سے نیک کام لیں، توبہ کر کے اس پر قائم رہے تاکہ ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان عظیم ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس یہ گناہ سارے معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص توبہ کر کے توبہ پر قائم رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میرے بندہ گناہ نہ کرے اور مجھ سے معافی نہ مانگے تو اس قوم کو مٹا دو، اس قوم کے بدلے میں دوسرا قوم پیدا کرو جو گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ برادران ملت اسلامیہ، توبہ کا دروازہ بھی تک کھلا ہے، انسان کو نا امید ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جائیں گے جب سورج پچھم سے طلوع ہوگا۔ اگر ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا چاہیے، رسول کا وسیلہ لے کر مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، توبہ کر کے اس گناہ کو نہ کرنے کا مستحکم ارادہ کرنا چاہیے، یقیناً ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قوم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا مصیبت میں گھیر دیا، بارش بند ہو گئی، قحط پڑ گیا، ان کی عورتیں باج ہو گئی، ان کے مال و اسباب حلال ہو گئے، مجبوری ہو کر قوم نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ نوح علیہ السلام نے ان کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ اپنے گناہوں سے دور ہو کر سچے دل سے اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، کیونکہ توبہ استغفار بندوں کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم کو توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ توبہ استغفار کرنے والوں سے شیطان دور ہو جاتے ہیں۔